سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو پیغام سامنے آ گیا۔ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطینی اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے گی اور وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ سربراہ حماس کی جانب سے یہ کہا گیا، امریکہ نے گزشتہ 3 ماہ سے سبق سیکھا اور مشرق وسطیٰ میں امن فلسطین کا مسئلہ حل ہونے سے ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطین اور اسرائیل قبضے کو ختم کرائے گی، جبکہ امریکی وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ ایک بار پھر سے اس خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سربراہ حماس کا امریکی وزیر خارجہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ امید ہے اینٹونی بلنکن فلسطین اسرائیلی قبضے کو ختم کرائے گی اور امریکی وزیر خارجہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بند کرے۔ امریکہ نے گزشتہ 3 ماہ سے سبق سیکھا ہوگا۔ اسماعیل بانیہ کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن فلسطین کا مسئلہ حل ہونے سے ہے، سربراہ حماس کی جانب سے یہ پیغام سامنے آیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹر وے M4 ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک بند ہو چکی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کی وجہ سے بند ہے۔ خبر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ہے، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سینٹ نے الیکشن 2024 ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ سینیٹر دلاور کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں میں الیکشن عمل میں مشکلات ہیں، جبکہ KP اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ الیکشن 2024 کا شیڈول ملتوی کیا جائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ سینٹ میں 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے قرارداد کی مخالفت۔ قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان میں 14 سینیٹرز موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی سربراہی میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں سینیٹر دلاور خان نے عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سخت سردی کی وجہ سے کئی علاقوں کی الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے۔ KP اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ JUIF کے ارکان اور محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تھریٹ الرٹ بھی موجود ہے۔ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے اور عام انتخابات کا الیکشن شیڈول ملتوی کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور PTI کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی، جبکہ تحریک انصاف کے سابق سینیٹر عبدالقادر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر بہرامند تنگی کا کہنا تھا کہ میں نے اور گردیپ سنگھ نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ دلاور خان صاحب نے اپنا ریزولوشن ٹیبل کیا، چیئرمین سینٹ نے اس کی اجازت دی اور اس نے اپنا ریزولوشن پیش کر کے میجارٹی سے اس کو پاس کیا۔ جب ووٹنگ ہو گئی ہے تو اس نے ایکسیپٹ کیا، یس میں کہا، اور ہم تینوں سینیٹر نے ہم نے نو کہا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے۔ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ 2013 کے الیکشن میں جناب چیئرمین دھماکے ہوئے اس مہینے کے اندر، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2008 کے الیکشن سے پہلے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ویدر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فوگ ہے تو ہم الیکشن نہ کرائیں؟ یہ کیوں کوئی بہادر قوم اس طرح کرتی ہے؟ سینیٹر کوہدا بابر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بات مانی گئی۔ اس ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا، الیکشن 2024 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابھی تک انتخابی عمل شیڈول کے عین مطابق جاری ہے اور الیکشن کمیشن کی تمام تر تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی تھی۔
سینٹ میں الیکشن کے التوا کے حق میں قرارداد کے دوران کورم کی نشاندہی نہ کرنے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس مرکزی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب خان کی جانب سے جاری کیا گیا۔ سینیٹر گردیپ سنگھ کے 3 روز میں تحریری طور پر جواب مانگا گیا۔ سینیٹر گردیپ سنگھ قرارداد کی منظوری کے دوران ایوان میں موجود تھے۔ ایوان میں موجود ہوتے ہوئے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ نوٹس انتخابات کے التوا کے لیے آنے والی قرارداد کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ نوٹس سینٹ میں الیکشن کے التوا کے حق میں قرارداد کے دوران کورم کی نشاندہی نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے جاری کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کے التوا کی قرارداد کی حمایت پر سینیٹر بیرمن تنگی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ بیرمن تنگی سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ شوکاز نوٹس میں سینیٹر بیرمن تنگی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے دلاور خان کی قرارداد کی حمایت کی جو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ 8 فروری کو ہی انتخابات چاہتی ہے۔ پارٹی کی عادت کی ہدایت اور پالیسی کے خلاف قرارداد کے حق میں سینٹ کے فلور پر تقریر بھی کی۔ آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، کیوں نہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر تعدیبی کارروائی کی جائے۔ شوکاز نوٹس پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کی جانب سے آصف علی زرداری کی ہدایت پر بھیجا گیا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری 2008 اور 2013 کی حکومت کے دوران گندم اور کپاس کی سپورٹ پرائس میں اضافہ کیا۔ آصف علی زرداری بدقسمتی سے ہماری حکومت کے بعد ترقی کی یہ رفتار جاری نہیں رہی۔ آصف علی زرداری جنوبی پنجاب اور پنجاب صوبوں کو خوشحال بنائیں گے۔ پاکستان کے عوام انتہائی مضبوط ہیں اور یہی بات ملک کا حقیقی استحکام ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جس کی سماعت اب ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، لیکن صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل۔ ایک جنرل نے شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ سماعت کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کیس کی سماعت مکمل۔ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی سے ڈیکلیریشن پر نااہلی کی مدت متعین کی جا سکتی ہے؟ جہانگیر ترین کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ آئین میں کورٹ آف لا کی بات ہے جس میں سول اور کرمنل دونوں عدالتیں آتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہم خود کو آئین کے صرف ایک مخصوص جز تک محدود کیوں کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کہا گیا کہ سادہ قانون سازی سے آئین میں دی چیز نہیں بدلی جا سکتی، ہم مگر آئینی ترمیم کو بھی کالعدم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارکان کی اہلیت کا جو پیمانہ رکھا دنیا میں کہیں اور ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تشریح کے لیے آئین میں دیے ٹولز پر ہی انحصار کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی ایک سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا ہے کون ایماندار ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوں۔ چیف جسٹس نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سمیع اللہ بلوچ کیس فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ خاکوانی کیس میں 7 رکنی بینچ تھا، سمیع اللہ بلوچ میں 5 رکنی بینچ تھا۔ 7 رکنی بینچ نے کہا یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا۔ 5 رکنی بینچ نے اس پر اپنا فیصلہ کیسے دیا؟ یا تو ہم کہیں سپریم کورٹ ججز کا احترام کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا۔ سماعت مکمل ہونے پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش کریں گے جلد مختصر فیصلہ سنا دیں۔
پی ٹی آئی کے بانی کے خلاف مزید گھیرا تنگ. بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعے میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 جنوری کو طلب کر لیا. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں طلب کر لیا. بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو حملہ، تصویریں جلانے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے جی ایچ کیو حملے سمیت 9 مئی کے دیگر کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو 9 جنوری کو طلب کر لیا ہے. بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے تمام کیسز میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. قومی اسمبلی کے 53 اور صوبائی اسمبلی کے 119 حلقوں کے امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی ہے. آصف علی زرداری NA 207 شہید بے نظیر آباد سے امیدوار ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری سندھ سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر امیدوار ہوں گے اور فریال تالپور لاڑکانہ PS 10 سے امیدوار ہوں گے. PS 61 حیدرآباد سے شرجیل میمن امیدوار ہوں گے. ناصر حسین شاہ PS 25 سکھر سے امیدوار ہوں گے. خبر آپ کو دیں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کا معاملہ. اپیلیٹ ٹربیونل لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسران سے جواب طلب کر لیا. شہباز شریف، مریم نواز سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر بھی ریٹرننگ افسران سے جواب طلب کیا گیا ہے. اپیلیٹ ٹربیونل لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے قصور کے حلقہ NA 132، مریم نواز کے حلقہ NA 119 اور NA 128 سے سلمان اکرم راجہ کے کاغذات نامزدگی کے منظور ہونے کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت ہوئی. اپیلیٹ ٹربیونل کے جج رسال حسن سید نے متعلقہ ریٹرننگ افسران سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا. اپیلیٹ ٹربیونل نے بانی PTI کے وکیل نعیم حیدر کے حلقہ NA 82 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. ٹربیونل نے PTI کے امیدوار حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف دائر اپیل پر RO کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. اپیلیٹ ٹربیونل پر اپیلوں کے بوجھ کے باعث بانی PTI کے NA 122 اور PTI کارکن صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر سماعت نہ ہو سکی. مہنگائی کی بات کریں تو ملک میں مہنگائی کا رجحان برقرار. ہفتہ وار مہنگائی میں سالانہ بنیادوں پر 0.81% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. مجموعی شرح 42.86% تک پہنچ گئی ہے. رپورٹ دیکھیے. مہنگائی کی رفتار برقرار، ہفتہ بنیادوں پر مزید اضافہ. حالیہ ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ مہنگی، 1 درجن انڈے 400 روپے تک پہنچ گئے. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 21 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. زندہ مرغی کی فی کلو قیمت 50 روپے اضافے کے ساتھ 410 روپے تک پہنچ گئی. ایک ہفتے میں فی درجن انڈے 12 روپے سے زائد مہنگے ہوئے. کاروبار کی دنیا سے خبر آپ کو دیں کہ انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے کمی سے 281 روپے 40 پیسے کا ہو گیا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے آخری روز منفی زون میں بند ہوئی. اس کے علاوہ سونا مزید سستا ہو گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. ڈالر کے مقابلے انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. ڈیلرز کے مطابق زر مبادلہ ذخائر میں بہتری روپے کی قدر کو سہارا دے رہی ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں عوام کو ڈالر 283 روپے میں مل رہا ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جمعے کے پہلے سیشن میں تو گرین زون میں تھا، تاہم بروکرز کا کہنا ہے کہ دوسرے سیشن کے دوران سینٹ میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد منظور ہونے کی خبر سے حصص بازار میں سرمایہ کار گھبراہٹ کا بھی شکار ہوئے اور ایک وقت میں مارکیٹ میں 881 پوائنٹس تک گراوٹ دیکھی گئی. تاہم اختتام تک مارکیٹ میں کچھ ریکوری بھی نظر آئی اور انڈیکس 124 پوائنٹس کمی کے بعد 64,514 پوائنٹس پر بند ہوا. 2 روز میں سونے کی قیمت میں مجموعی طور پر 3,000 روپے کمی ہو چکی ہے. فی تولہ سونا 2,17,000 روپے کا ہو گیا.